فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. حضرات، آج کی مجلس میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے تقدیر کا، اور اس پر ایمان لانے کا، اور اس کا مفہوم سمجھنے کا. تو اس کو ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فہم دقیق نصیب فرمائے. ارشاد ہوتا ہے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک خاص اندازے کے مطابق. اب اس مفہوم کو بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں، اشارے ہیں، وضاحتیں ہیں، ان پر ذرا غور فرمائیں. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لائیں. وہ علم محیط. علم محیط کیا شے ہے؟ ازلی اللہ کا علم. یہ ساری جو اللہ کی مخلوق ہے اس پر تھوڑا سا میں گزارش کرتا ہوں. اللہ کے علم میں ہے چونٹیاں کتنی ہیں، اللہ کے علم میں پرندے کتنے ہیں، اللہ کے علم میں انسان کتنے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ چرند کتنے ہیں، سانپ کتنے ہیں. تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے. پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اب دیکھیں زیورے کا حجم کیا ہے، چونٹی کا حجم کیا ہے، ببر شیر کا کیا ہے، اونٹ کا کیا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. چرند اور پرندے جتنے اڑ رہے ہیں اور اس طرح مخلوقات وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کے علم، اس علم کو صفت علم جو ہے جس کا ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے، سب سے پہلے یہ ماننا ہے. اس بات پر ایمان لائیں گے تو پھر اگلا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں سے سکم ہوتا ہے، یہاں سے کمزوری آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مثالیں مخلوق کے ساتھ دے دیتے ہیں، جیسے بعض مخلوق کمزوریاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت میں. بعض اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے کل شیء خلقناہ بقدر. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو مثلاً آپ چڑیا دیکھتے ہیں، کبوتر دیکھتے ہیں، فاختہ دیکھتے ہیں، وہ ایک ہی نسل ہے، ایک ہی شکل کے سارے پرندے ہیں. اگر وہ مذکر مؤنث میں جو فرق ہے اسی ترتیب کے ساتھ فرق ہے. زیورے سارے کی شکل کے ہیں، اللہ طول اسی طرح ساری مخلوق. یہ تمام قسم کے بے قدر ہے، ایک اندازہ ہے، ایک سسٹم ہے. پھر ایک اور ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اصل میں یہ اللہ کی ذات اور صفات اور ایمان لانے کی اصل میں دعوت ہے. مسئلہ تقدیر کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ اس نے جبلتیں بنائی ہیں. مثلاً جو گوشت کھانے والا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، وہ گوشت ہی کھائے گا. جو گھاس کھانے والا ہے اس کو روسٹ کر کے اس کے سامنے گوشت رکھو، وہ گوشت نہیں کھائے گا. کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے جو خلق بنائی ہے، جبلتیں بنائی ہیں، اس کی صفات مقرر فرمائی ہیں، اس کا کھانا پینا مقرر فرمایا ہے کتنا، کیا سسٹم کیا ہے. اب اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے حدیث کے اندر بیان میں قرآن کی آیت آپ نے سنی ہے. رسول پاک کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خلائق کی تقدیریں زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیں. اب اس میں کتنے اشکال بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. ایک حدیث میں بیان آتا ہے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا اکتب. اس نے کہا جی ماذا اکتب؟ ارشاد ہوتا ہے اکتب ما کان و ما یکون. جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھو، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دو، ان کی مقادیر لکھ دو، اللہ کے حکم سے، اس حکم سے لکھ دو. اب اس میں لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہاں بھی آتا ہے جی سب کچھ جو لکھا گیا ہے اب ہم تو مجبور ہو گئے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں.
لکھا گیا کافر ہے، لکھا گیا امیر ہے، لکھا گیا سعادت مند ہے، لکھا گیا کیا ہے، تو ہم کریں کیا؟ اصل معاملہ یہ ہے جو لکھا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے، اس کے علم محیط میں تھا. اس کے طرف رسول آئیں گے، پیغام آئیں گے، اس کو رشد اور ہدایت اور کجی واضح کی جائے گی. یہ کس شے کو پسند کرے گا؟ آخر کار یہ کرے گا کیا؟ اللہ کے یہ علم میں تھا، جو اس نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اس میں پھر اس مسئلے کو میں سمجھنے کے لیے فرقے بن گئے. ایک جبریہ بنے، قدریہ بنے. جبریہ کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں جی انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اور جو جبریہ وہ کہتے ہیں جی مجبور محض ہے، جو اس نے لکھ دی وہ ہم نے کرنا ہے. کافر لکھ دیا کافر بنے گا، مومن لکھ دیا مومن بنے گا، سعادت مند لکھ دیا سعادت مند بنے گا. ہمارا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. حالانکہ الایمان بین الجبر والقدر، جو معیار ایمان ہے وہ جبر اور قدر کے، یعنی اختیار کتنا ہے، مجبور محض کتنا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ایک بندہ ہے، وہ کہنے لگا جی مجھے تقدیر کے مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہوا، آپ نے ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھایا، اور دوسرا اٹھاؤ. وہ کہتا ہے جی دوسرا تو نہیں اٹھایا جاتا. تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا یہ دایاں اٹھاؤ یا بایاں؟ نہیں، اپنی مرضی سے انہیں اٹھایا نا. یہاں آپ کا اختیار ہے. اپنی مرضی سے آدمی یہ کھائے یا وہ کھائے، اپنی مرضی کے ساتھ آدمی یہ پسند کرے. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجبور محض رکھی ہیں. کیا معنی ہے؟ مرنا ہے، پیدا ہونا ہے، اور یہ زندگی گزارنی ہے، رات نے آنا ہے، دن نے آنا ہے، جانا ہے. یہ تقدیر کی اب دو قسمیں ہیں. ایک کو بولتے ہیں معلق، ایک کو بولتے ہیں مبرم. معلق یہ ہوتی ہے مشروط کر دیا. کیا معنی ہے؟ لئن شکرتم لازیدن، اگر تم شکر کرو گے تمہیں یہ ملے گا. وَلَئِن کفرتم، نہ شکری کرو گے، کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سا. اب یہ مشروط ہو گیا. اب وہ شکر کرے گا، جو شکر کرے گا، جب کرے گا، جتنا کرے گا، اس کو اجر ملے گا. نہیں کرے گا، کفر کرے گا، نافرمانی کا سزا ملے گی. یہ مشروط ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا، ہم نے موقع دینا ہے، رسول بھیجنے ہیں، ان کو اختیار دینا ہے. قد تبین الرشد من الغی، تیرے لیے رشد کا راستہ بھی، گمراہی کا راستہ، کجی کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے. کتاب و سنت کی تعلیمات میں عقل، شعور، ہم نے جو اللہ نے اشارہ فرمایا نا، میں نے آنکھیں دی ہیں، میں نے دل دیا ہے، میں نے کان دیے ہیں، سماعت دی ہے، تو اس کے کام لیں. تو پھر تبصرہ ہوا ہے ان کے بعد لہم قلوب لا یفقہون بہا وآذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، دلیں سمجھتے نہیں. اولئک کالانعام، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفات جو دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اسے فائدہ حاصل نہیں کرتے. تو یہ اللہ کے علم میں تھا. رسول آئیں گے، کتابیں آئیں گی، مبشرین آئیں گے، منذرین، رسول و مبشرین و منذرین، ڈرانے والے آئیں گے، سمجھانے والے آئیں گے. تو بندے کیا کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اس نے یہ کرنا ہے. تو یہ مقادیر حدیث کے لیے بیان آتا ہے. انسان جب من بین صلب و ترائب، وہ ایک سسٹم کے مطابق جب اس کا جرثومہ ماں کے رحم میں آتا ہے، تو 4 مہینے جب گزرتے ہیں تو وہ فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے. تو وہاں الفاظ آتے ہیں کہ وہ اس کی عمر، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، عمر میں نے اتنی اس کی رکھنی ہے. اس میں کسی کے اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی 100 سال عمر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر 50 سال رکھی ہے، 1 دن رکھا ہے، یا ماں کے پیٹ کا جنین حالت میں اس نے مرنا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور عمریں کتنی زیادہ بھی ہیں. جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تو باز کیا ہے. اس سے پہلے نبوت ملی تھی. پھر وہ طوفان ہے، کشتی میں سوار ہوئے، پھر وہ جودی پہاڑ پہ جا کے رکی، جس طرح بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اس کے بعد بھی مفسرین نے یا مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 150-200 سال تک جناب نوح علیہ السلام زندہ. کتنی بڑی عمر بنتی ہے. تو یہ عمروں کا زیادہ یا تھوڑا ہونا، یہ بھی تقدیر اس کے اندر لکھا ہوا ہے، مقادیر میں لکھا ہوا ہے. اس پر ایمان لانا ہے. اس میں رزق لکھا ہوا ہے، یہ اس کو زیادہ ملے گا یا تھوڑا ملے گا، کتنا ملے گا، اس نے کاوش کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، وہ لکھا ہوا ہے. پھر اس میں ارشاد فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا میں نے تمام کے رزق کو برابر نہیں بنایا، اور اس کی علت بیان فرمائی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر ہم سب لوگوں کا رزق برابر کر دیتے، سب کو میرے سب کو برابر کر دیتے، دنیا میں بغاوت ہو جاتی. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دینا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا سلسلہ رکھا ہے۔ اب سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں کیا کریں۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ جب لکھا ہوا ہے سارا تو ہم فی ما نعمل، عمل کس بنیاد پہ کریں؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے تو یہ مل جائے گا، یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اصل میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط پر، اس کے علم پر، اس کی صفت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اگر آدمی اس میں تھوڑا سا اس کو اشکال ہو جائے یا ابہام ہو جائے یا تردد آ جائے، ہر شے کینسل ہو جائے گی۔ کیا سمجھ دو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ مقادیر اللہ نے لکھوائی ہیں 50,000 سال پہلے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو علم محیط ہے اس پر ایمان لانے کی۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی البر والبحر، کون جانتا ہے جو بحر و بر میں؟ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ جانتا ہے۔ میں اس میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، علم محیط انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے۔ غور فرمائیں، جب 70 صحابہ مبلغین شہید کر دیے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ آخری صحابی نے اللہ سے دعا کی تھی، شہید ہونے والے نے، اللہ ہمارے نبی محترم کو علم نہیں ہے، ہم سارے ساتھی مبلغین شہید ہو رہے ہیں، ہماری شہادتوں کی خبریں یا اس کی خبر اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہنچائیں۔ وحی کے ذریعے جب صحابہ کرام کی شہادتوں کا علم ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب خبر دی رسول پاک کو اس کا علم ہوا، 1 مہینہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کے خلاف بد دعا جس کو بولتے ہیں، قنوت نازلہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نام لے لے کر فرماتے رہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر، فلاں کو ہلاک کر، فلاں کو ہلاک کر۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اللہ نے فرمایا اے رسول کریم آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جن کے نام لے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہ ہلاک کر، اللہ نے سب کو توفیق دے دی کہ وہ سارے بندے مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کے علم میں تھا، فلاں موقع آنا ہے، اتنا زمانہ ان سے یہ جرائم ہونے ہیں۔ اس کے بعد جناب سردار ابو سفیان صاحب جو ہیں کتنا زمانہ کفر میں رہے ہیں، کفر کی قیادت کرتے رہے، جناب خالد بن ولید قیادت کرتے رہے، آپ اندازہ فرمائیں کب تک کرتے رہے۔ اللہ اکبر، آپ کے علم میں غزوہ احد میں جناب سردار ابو سفیان اور خالد بن ولید ہی تھے نا جو قیادت کفر کی کر رہے تھے، کتنا نقصان ہوا، کتنا کچھ ہوا۔ لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے اس کو توفیق دینی ہے، مسلمانوں نے جنتی بننا ہے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے سردار ابو سفیان کفر چھوڑتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، صحابی بنتے ہیں اور جنت فردوس کے وارث بنتے ہیں، اور شہداء میں ان کے جو اللہ تعالیٰ کے جنت فردوس کے وارث ہیں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں تھا، کون کیا کرے گا، کب کرے گا، کب کو کس وقت کتنا رزق ملے گا، کس بنیاد پہ ملے گا، یہ تمام چیزوں کو ماننا اور جاننا یہ تقدیر کا حصہ ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے علم پر، اس کی صفت خلق پر، یعنی صفت خالق جو ہے خلق پیدا کرنا، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں پرندے کتنے رزق مل رہا ہے، لیکن توکل کرنا ہے، یقین بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات اور صداقت پر۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، ارشاد رسول پاک زبان رسالہ نے فرمایا اگر تم یقین کرو، توکل کرو جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ آپ کو رزق اس طرح دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تو پرندوں کو رزق کس طرح دیتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا صبح جاتے ہیں پیٹ خالی ہوتے ہیں، تو جب تروح بطانا واپس آتے ہیں، تاخذ خباسا و تروح بطانا، خالی پیٹ صبح جاتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے رات کو واپس آتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہاں جتنی خبریں فرمائی ہیں مثلا کہ فلاں فلاں جو ہے وہ مومن بنے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا اب کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، میرے علم میں ہے، اور تم دعوت پیش کرو، 950 سال بعد کرتے رہے، 80 بندے مسلمان ہوتے ہیں۔ لن یؤمن من قومک، تیری قوم سے اب کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو یہ جو فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں تھا یہ اتنے ایمان لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی صفت
علم جو ہے، علم محیط جو اللہ تعالیٰ نے مقادیر خلق 50,000 سال پہلے لکھوائی ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور مومن کا ہوتا ہے، مومن کب ہوگا، اور کافر کون ہے، کفر کی حالت میں کون مرے گا، ایمان کون لائے گا، کس حالت میں رہے گا، یہ تمام بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا میں سب لوگوں کو امیر نہیں کرنا، سب لوگوں کو میں نے بیمار نہیں رکھنا، شفا کب ملے گی، بیمار کب ہوگا، شہید کون ہوگا، کفر کی موت کون مرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ دیکھو لکھا ہوا ہے نا، ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں، میں آپ کو ساتھ دوں۔ وہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن اسلحہ سے لیس ہے، باقاعدہ اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ پھر وہ چونکہ اندر سے وہ صاف تھا تو اس نے کہہ دیا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو مجاہدین کے ساتھ گیا تو جاتے ہی شہید ہو گیا۔ رسول پاک نے فرمایا دیکھو اس بندہ نماز پڑھی ہے، نہ کوئی کام کیا ہے، تو نہ اس نے کوئی خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو اللہ طول جنت سے چلا گیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، کون کیا کرے گا۔ لیکن اس میں یہ کہنا اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، اس کو بولتے ہیں ان کلمۃ لو، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کلمۃ لو یفتح باب الشیطان، جو یہ کلمہ ہے نا اگر مگر والا، میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے نہیں ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا ٹائم مقرر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب اور جگہ مقرر کر دی ہے، کون کیسے کب ہوگا۔ یونس علیہ السلام کو علم تھا کہ میں اللہ سے اجازت لینے کے بغیر جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے علم میں لکھا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عالم ارواح میں جھگڑا ہوتا ہے، حدیث میں بیان آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جھگڑے، تم جنت میں اللہ نے منع کیا تھا، تم نے وہ درخت کے قریب گئے، ذائقہ چکھا، جنت سے نکالا، ساری قوم کو اپنی اولادوں کو تم نے خراب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تبصرہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا انت کلیم اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مقادیر اور تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے علم میں تھا میرے سے غلطی ہونی، میں نے معافی مانگنی، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ غلطی بھی لکھی ہوئی ہے، معافی بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آدم صاحب جیت گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اعتراف کرنا پڑا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ سے بحث کی ہے۔ تو یہ مقادیر یہ ایمانیات کا حصہ ہے، قدر خیر ہی و شر ہی، یعنی بیمار ہو کے فوت ہونا ہے، بیماری کتنی لمبی ہونی ہے، شفا کب ملنی ہے، سب یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کیا ان کا قصور تھا، اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا، کتنا بیمار رہے، مفصل بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن انہوں نے جب یہ درخواست کی مسن یضر وانت ارحم الراحمین، یا تکلیف بیماری آئی ہے تو ارحم الراحمین ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے۔ جناب ابراہیم نے تعارف کروایا تھا نا، یطعمنی ربی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کارنامے فرمایا اس طرح کرو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایڑی مارو، چشمہ جاری ہوا، پانی پیو، اندر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، باہر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ جب وہ سارا نظام ٹھیک ہوا، پانی پیا، غسل کیا، اللہ تعالیٰ نے شفقت فرما کے پھر سونے کے ٹکڑوں کی بارش کی۔ تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں لالچ آیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب ایوب نے اللہ کے سامنے درخواست کیجیے، اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، تیری رحمت کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت و اختیار میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دی ہے کہ اس نے بیمار ہونا ہے، اس وجہ سے بیمار کرنا ہے، یہاں شفا ملے گی، تو یہاں یہ ذریعہ بنے گا، کب اس کو شفا ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بات فرمائی ہے، اگر تم ایسے کرو گے، مثلا وہ یہ معلق جو مشروط ہے تقدیر، جو بندہ چاہتا ہے میری عمر میں اضافہ ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو رسول پاک نے فرمایا اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کو یہ جزا مل جائے گی، اگر صلہ رحمی نہیں کرے گا اس کو یہ جزا نہیں ملے گی۔ تو عمر کے بڑھوتی کے لیے، مال کے بڑھوتی کے لیے صلہ رحمی کرو، اللہ نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، غریبوں کو کھلاؤ، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ حکم دیا ہے، راہ سے کانٹے ہٹانا۔ اور رسول پاک نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے ہر روز ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور 360 جوڑ ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ایک کھجور بھی صدقہ کریں
تو وہ کتنے کھجوریں بندے فرمایا نہیں سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، انا للہ پڑھو، یہ سارے صدقہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تمام صدقات ہیں اور یہ شمار بھی ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا ذکر جو کرنا ہے، اللہ کی فکر کرنی ہے، دعوت فکر دینی ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں، وہ اللہ جانتے ہیں اس بندے نے کیا کرنا ہے، تو وہ لکھا ہوا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں حضرت صاحب، تو میں اس کا جواب یہی پہلے بھی دیا، پھر گزارش کرتا ہوں، جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں، وہ اللہ نے لکھا ہے، نہ کہ یہ کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اب بڑی عجیب و غریب بات ہے، وہ تو مجبور ہو گیا۔ اب میں نے جو گزارش کی ہے کہ جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنی تقدیر جب وہ کہتے ہیں اس کا کوئی اختیار نہیں، مجبور محض ہے۔ قدریہ ہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ ایمان کا معیار ہے بین الجبر والقدر، اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ رستہ اپناؤ یا یہ اپناؤ، یہ کرو گے یا آپ کو یہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اختیار دیا، آپ نے گوشت کھانا ہے، آپ نے دال کھانی ہے، آپ نے چاول کھانے ہیں، تو لیکن وہ کھانے کے بعد آپ کا اختیار نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا حصہ رکھا ہے، کتاب و سنت کے حوالے انا کل شین قدر خلقنا بقدر، اس کا حجم، اس کی شکل، اس کی صفت، اس کی جو صفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبلت وہ ہم نے مقرر فرمائی ہے۔ تو اس بات پر قدر خیر ہی و شر ہی، میرے حق میں خیر کا نتیجہ نکلنے والا ہے، شر کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آزمائش آنے والی ہے، اولاد نے فوت ہونا ہے، مال ضائع ہونا ہے، پریشانی آنی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ لکھی ہوئی ہیں، اس کو تقدیر بولتے ہیں، ایمانیات کا حصہ ہے، اس میں ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ظن المومن خیر، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان، اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ نے تقدیر کے فیصلے جو لکھے ہیں علم کی بنیاد پر، ماں کے پیٹ کے اندر یہ عمر کتنی ہے، سعادت مند ہے، بد نصیب ہے، اس نے مالدار کتنا ہے، عمر کتنی ہے، رزق کتنا، تمام چیزیں اللہ کے علم میں، کچھ اختیار میں ہیں، کچھ جبر میں ہیں، یعنی مجبور ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی آدمی چاہے میں زندہ نہیں رہے گا، فوت ہوگا۔ کوئی اگر دنیا میں فرض کرے عالم ارواح میں کہتا ہے میں نہیں پیدا ہونا چاہتا، اللہ نے پیدا کر دیا، تو یہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کے ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ میری دعا ہے اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان، قدر خیر شر پر ایمان، ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور جو اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے انصاف کے ساتھ لکھا ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھا ہے، اور یہی بات ہے کچھ ہم اختیار رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے۔ اس سارے عقیدے کو سمیٹ کر میری دعا ہے اللہ اس عقیدے کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ سنبھالنے کی، اسلام اور ایمان کی توفیق دے، اور ایمانیات کے حصے پر یہ ہے کہ خاتمہ علی ایمان فرمائے، بیماروں کو صحت دے، شہداء اور مرحومین کو جنت فردوس عطا فرمائے، اور ہمارے دنیا سے جاتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے، تاکہ آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔